یہ تو حضرت اعلیٰ کی بات تھی، میں آپ کو اپنے پیر کی بات سناؤں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اخلاق محمدیہ میں رنگے ہوئے۔ آپ کے آستان پر ایک نابینا آیا جو توسے شریف کی گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا۔ اسے اس زبان کے اندر کوڈانا کہتے ہیں، کوڈانا۔ توسے کی زبان میں کوڈانا اس کو کہتے ہیں کہ جو گلی میں جھاڑو دے، جسے آپ مسلی کہتے ہیں دیہاتوں میں، کمی۔ وہ تھا نابینا، کسی کام کے لیے آیا۔ اب رات ہو گئی، آستان شریف کے ساتھ ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہے نابینا، اور اس کو نیند نہیں آ رہی۔ میرے حضرت نکلے رات 12 بجے قریب، آپ اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا بیٹھا ہے، تو قریب گئے تو فرمانے لگے کہ لنگر تجھے نہیں ملا یا بستر نہیں ملا؟ اس اپنی پنجابی زبان ہے جا کے وہ یار اتنے تو شریعت دا بڑا زور ہے، میں حکا پیندا تے اتنے لبدی سگریٹ ہی نہیں ہو سکیا۔ ہوں حکا صبح دا میں آیا بیٹھا، نہ حکا ہے نہ سگریٹ ہے، میں نیندر کی میں۔ آپ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ لوٹا رکھ دیتا اور کو 2 فرلانگ پہ گئے، ایک ڈیرہ تھا، ڈیرے والے کا نام محمد تھا، وہ سیال خاندان آپ کے خاندان سے تھا۔ اسے آواز دی کہ جاگ رہا ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ آپ فرمایا میں قمردین ہوں۔ اس نے کہتے غریب نواز آپ اس وقت؟ فرمایا بس شور نہ کر، مجھے یہ بتا کہ حکا ہے تیرا؟ اس نے کہا حکا تو ہے، لیکن حکا آپ توڑنے آئے یا کیا کرنے آئے؟ کیونکہ آپ کے ایریے میں تو حکا سگریٹ چلتی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، تو بہترین طریقے سے حکا تیار کر۔ اس طرح اپنے لیے کرتا ہے۔ اس نے اچھے طریقے سے حکا تیار کیا تو آپ نے کہا اب یہ مجھے پکڑا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، حکا آپ کو میں دوں۔ آپ نے فرمایا بس تیرا یہ کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، حکا مجھے دے۔ آپ نے حکا لے لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا اور نیچے سے پکڑ کر اس نابینے کے سامنے حکا کر کے اس کا ہاتھ اس حکے کی نالی پر رکھا اور فرمایا کہ پی حکا۔ اس نے جب 2-3 سوٹ لگائے اسے ہوش آ گیا، کہنے لگا یار تو تب بڑا ہی چنگا بندہ ہے، تے سائیں اپنا نا تا دسا، تینڈا نا کی؟ آپ فرمایا کہ تینوں کی چاہیدہ ہے نا نال؟ ہو سکے نا نا، ایڈی یاری تے ایڈی مہربانی، رات 12 بجے تو میں حکا لے آ کے دیتا ہے، تے میں تین بول جاواں، میں تین قیامت تک نہیں بول سکتا، دس تو ہے کون؟ آپ فرمایا میں قمردین۔ ہو سکے دھاڑ میں مر گیا۔ بولے کیا پیر قمردین؟ آپ فرمایا کہ تم تو میرے پیر پٹھان کی گلی میں جھاڑو دینے والے ہو، تمہارا تو بڑا مقام ہے، اگر پیر سیال کی گلی کا کتا بھی آ جائے تو میں قمر الدین اس کے قدم چوموں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تم بس میرے ساتھ ایک نیکی کرو۔ یہ اگلی بات وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں رب نے کچھ ادب دیا ہے یا طریقت کی شان دی ہے۔ فرمایا تم اندر جاؤ اور میرے جد اعلیٰ کی قبر کے سرانے آؤ میرے ساتھ۔ تو روضے شریف میں آپ لے گئے اور اپنے جد اعلیٰ کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کہ بس اتنے لفظ کہہ دو کہ میں توسے شریف کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہوں اور آپ کے سرانے کھڑے ہو کر قمردین کی سفارش کر رہا ہوں کہ اس پر کرم کرو۔ تو وہ بندہ جب واپس پلٹ کر گیا توسے شریف میں، تو اس نے آپ کے پیر کو کہا کہ جی میں نے ایک بات بتانی ہے۔ مرید بھی کافی بیٹھے تھے،
تو اس نے سارا واقعہ ذکر کیا تو حضرت پیر پٹھان خواجہ میں نے ان کی زیارت کی ہے اپنی آنکھوں سے. اتنی خوبصورت شخصیت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. سفید ریش تھے, لمبی داڑھی تھی, اتنا چہرہ تھا لگتا تھا کہ کوئی چاند چمک رہا. خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ. آپ نے یہ واقعہ سنا, آپ کو وجد آ گیا, پھڑکنے لگ گئے. یہ حالت ہو گئی اور وجد میں چلنے لگ گئے اور چلتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے ولیوں کی باتیں کرتی ہے کہ فلاں ولی کا یہ مقام تھا, فلاں ولی کا یہ مقام تھا. مجھے بتاؤ میرے قمردین جیسا بھی کوئی ہے جس کے ادب کی یہ حالت ہے, اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اب تو جدت آ گئی, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ ماحول کہاں گئے؟ یہاں تو اکڑ سکھائی جا رہی ہے, شیطانیت سکھائی جا رہی ہے کہ پیر کی آنکھ میں آنکھ کر کے بات کرو, مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو. تو نہ انہیں باپ کا ادب ہے, نہ استاد کا ادب ہے. کسی بزرگ کا کیا ادب ہوگا, کسی ولی کا کیا ادب ہوگا؟ پھر یہ ادب ہٹتے ہٹتے آخر میں پکے شیطان بن جائیں گے کہ پھر صحابی کا ادب بھی نکلے گا, پھر نبی کا ادب بھی نکل جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جو اخلاق محمدیہ میں رنگی ہوئی.